پڑھایا جا رہا ہے، اس کی تفسیریں پڑھائی جا رہی ہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، یہ عام کتاب نہیں ہے۔ رب العالمین نے دنیائے انسانیت کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کے گائیڈنس کے لیے کئی کتابوں کا نزول فرمایا۔ تورات کی شکل میں نزول فرمایا، اور کہیں بھی انجیل کی شکل میں نازل کیا، کہیں زبور کی شکل میں نازل کیا۔ لیکن یاد رکھیں، 100 بار یاد رکھیں، یہ تمام کی تمام در کتابیں کتاب اللہ تھی۔ ان کو کتاب اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن کلام اللہ ہونے کا شرف کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ اگر کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ ہونے کا شرف کسی کتاب کو حاصل ہے تو قرآن مقدس کو حاصل ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس کو جس طرح سے کتاب اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، کلام اللہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ باقی کسی کتاب کو کلام اللہ ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ اسی قرآن کو کلام اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ جیسے کلام اللہ ہے ویسے کتاب اللہ ہے۔ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے۔ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا شوہر اور بیوی کی ادب کو سکھانے کے لیے۔ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا نوجوان کو قابو میں رہنے کے لیے۔ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا دنیا کی طاقتوں کو صحیح حکومت کرنے کے لیے۔ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا سیاسی لوگوں کو صحیح ڈھنگ سے سیاست کرنے کے لیے۔ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ایک مفتی کو کیسے فتویٰ دینا ہے، ایک عالم کو کیسے مسئلہ بتانا ہے، ایک حافظ قرآن کو کیسے قرآن سے سنانا ہے۔ رب العالمین نے اسی لیے قرآن کو نازل کیا۔ آج وہی قرآن مقدس مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، اس کی تفسیریں پڑھائی جا رہی ہیں، اس کے معانی بتائے جا رہے ہیں، اس کے تراجم بتائے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے انسان کو کیسے رہنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی کمپنی اگر کوئی کتاب نکالتی ہے، کوئی سامان نکالتی ہے، کوئی پروڈکٹ تیار کرتی ہے، اس کے نکالنے سے پہلے یا اس کے نکالتے سمے اس کا قانون نکالتی ہے، اس کا قاعدہ نکالتی ہے، اس کا ضابطہ نکالتی ہے۔ اس پمفلیٹ کو، اس کمپنی کو کیسے چلانا ہے، اس سامان کو کیسے آگے بیچنا ہے، اس پروڈکٹ کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، یہ تمام تر قوانین اس کتابچے کے اندر لکھے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، رب العالمین نے جب 6 فٹ کے انسان کو بنایا تو انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، انسان کو بے آسرا نہیں چھوڑا، انسان کو بے آرو مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اس انسان کو آپریٹ کرنے کے لیے، اس انسان کو چلانے کے لیے، اس انسان کو ایکٹیو رہنے کے لیے رب العالمین نے قرآن جیسی ابدی کتاب کو، قرآن جیسی قیامت تک رہنے والی عظیم ترین کتاب کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بہترین رول، بہترین قاعدے کی شکل میں انسانوں کو عطا فرما دیا۔ اسی لیے کیا، اس لیے ان تمام حالات میں تمام امت مسلمہ کے جوانوں کو، یہاں کے بوڑھوں کو، یہاں کے بچوں کو، یہاں کی عورتوں کو، یہاں کی لڑکیوں کو، یہاں کی بچیوں کو یہ طے کر کے جانا ہے انشاءاللہ ہم قرآن کے سانچے میں ڈھالیں گے، اپنی نسلوں کو ڈھالیں گے، اپنی اولاد کو ڈھالیں گے، تو یہ اولاد ہمارے لیے کل آنے والے دن میں نعمت کا سبب بنے گی۔ یہی اولاد ہمارے لیے کل قیامت میں نجات کا سبب بنے گی۔ یہی اولاد ہمارے لیے ہمارا ایڈریس دے گی، ہمارا پتہ دے گی، ہمارا ضابطہ بتائے گی، اور ہماری نسلوں کا پتہ دے گی۔ یہی اولاد دیتی ہے، اس لیے اولاد سمجھتی ہے، اس اولاد سے اس کے باپ کا پتہ چلتا ہے۔ اولاد بگڑتی ہے، اس اولاد سے اس کے خاندان کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے میں زیادہ اپنی باتیں نہ کرتے ہوئے مختصراً آپ سے عرض کر رہا ہوں اور دل کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہر گھر میں یہ تماشا ہے، ہر خاندان میں یہ تماشا ہے، ہر گاؤں میں یہ تماشا ہے۔ اگر شادیاں ہو رہی ہیں، کسی کی شادی بغیر پرچھاون کے مکمل نہیں ہوتی ہے، کسی کی شادی بغیر کاتھا اور مٹکور کے مکمل نہیں ہوتی ہے۔ جاؤ شادیاں ہو رہی ہیں، شادی ہونے سے 15 دن پہلے گھروں میں عورتوں کو دعوت دی جاتی ہے، آؤ چلو میرے یہاں چلو، گانا گانا ہے۔ وہاں پہ جمگھٹے لگائے جاتے ہیں اور وہاں پہ مجلس جمائی جاتی ہے اور عورتیں گانا گاتی ہیں، شادی کے موقع سے گانا گایا جاتا ہے۔ یاد رکھو، یہ آپ کی تہذیب تھی، یہ آپ کا تمدن تھا، یہ آپ کا کلچر تھا۔ نہیں، اگر وہ عورتیں آتی ہیں، کاش
دعائیں کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتی تو اس گھر میں رب العالمین برکت سے مالا مال فرما دیتا. یہی تو ہو رہا ہے. اس لیے آئیے طے کیجئے، سنکلپ لیجئے کہ آپ کو اپنی تہذیب کے ساتھ رہنا ہے. رہیں گے انشاءاللہ. اپنی شناخت کے ساتھ رہنا ہے. رہیں گے انشاءاللہ. آپ کی تہذیب نے دنیا کو جینے کا سلیقہ دیا ہے اور دنیا کو جینے کا ڈھنگ دیا ہے. اس لیے جو تہذیب آپ کے پاس ہے، اسلام کے ذریعے سے جو تہذیب مسلمانوں کو ملی ہوئی ہے، دنیا کی کسی قوم کو نہیں ملی ہوئی ہے. یہ بچیاں مدرسوں میں پڑھ رہی ہیں. مفتی سعید صاحب قاسمی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. کوئی عالمہ بن رہی ہے، کوئی حافظہ بن رہی ہے. یہی تو بچیاں کل جائیں گی، اپنے گھروں کو جائیں گی. یہ بچیاں جانیں گی باپ کا مقام کیا ہوتا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، بھائی کا مقام کیا ہوتا ہے. یہی تو بچیاں سمجھیں گی. یہ بچیاں جانیں گی اپنی عزت کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے. یہ بچیاں جہاں کہیں رہیں گی، کفر کے ماحول میں بھی رہیں گی، وہاں بھی کہیں گی اللہ 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 اللہ. وہاں بھی رب کا نام لیں گی اور صحابیات کی یاد کو تازہ کر دیں گی. ایسا تازہ کریں گی، ایسا تازہ کریں گی، تمہارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، تمہارا خاندان بھی تازہ ہو جائے گا، تمہاری نسلیں بھی تازہ ہو جائیں گی. اس لیے ان عورتوں کو تیار کرو. انشاءاللہ یہ بچیاں تیار ہو جائیں گی، یہ بچیاں سمجھ جائیں گی، یہ بچیاں راستے پر آ جائیں گی. یہ بچیاں بتائیں گی عزت کے لٹانوں کو بتائیں گی، یہ بچیاں گنڈوں کو بتائیں گی، یہ بچیاں تمام تر کڈنیپ کرنے والی طاقتوں کو بتائیں گی کہ رب العالمین کے دین میں نجات ہے، رب العالمین کے دین میں کامیابی ہے. اس شریعت کے دائرے میں آ جاؤ گے، رب العالمین تمہاری نجات کا فیصلہ فرما دے گا. ہے کہ نہیں؟ اس لیے طے کریں. انشاءاللہ اس مجمع میں بیٹھنے والا ہر آدمی طے کر کے جا رہا ہے انشاءاللہ ہم اپنی ہر بچی کو دینی تعلیم دیں گے. دیں گے سارے لوگ دیں گے. اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنائیں گے. وہ برکتیں تمہارے گھر پہ اتریں گی جس کا شمار کرنا مشکل ہے. اس لیے میں چند باتیں اور بھی کہنے سے قاصر ہوں. آخری بات کی نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اتنا بڑا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. ادھر لوگ کھڑے ہیں، ادھر بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سائیڈ میں بھی کرسیوں کا انتظام ہے. اسٹیج پہ بڑے بزرگ علماء کی جماعت یہاں پہ تشریف فرما ہے. اور اس سال جس طرح سے میری حاضری ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی میری حاضری ہو چکی ہے یہاں پر اس اجلاس میں اور بیانات مختصر سے ہو چکے ہیں. آپ نے بھی سنے ہیں، علاقے کے تمام تر لوگوں نے بھی سنے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو اس سے قابل نہیں ہوں. اگر ہماری تھوڑی سی بھی محنت رب کو پسند آ جائے تو نجات کے لیے کافی ہے. نجات کے لیے کافی ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں یہ ہوں، میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں، اللہ جب تک پسند نہ کرے تو کیا ہماری وجہ، کیا آپ کی وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں. اس لیے اللہ کی رحمت ہمیشہ بہانہ تلاش کرتی ہے. پچھلے سال جس طرح سے میں نے اعلان کیا، عام کے سامنے اعلان کیا، یہ مجمع گواہ ہے، علماء بھی گواہ ہیں. جیسے میں نے اعلان کیا دارالحدیث کی تعمیر کے لیے، اور میں نے کہا یہ صدا لگائی کہ دارالحدیث جس مکان اور جس بلڈنگ میں محمد رسول اللہ کی حدیث کی تعلیم دی جائے گی، اس کی تعمیر کے لیے جس طرح سے میں نے آواز لگائی، اس مجمع کا ہر آدمی اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالا. آج اللہ کا شکر ہے کہ جب اس دارالحدیث میں تعلیمی سلسلے کی شروعات ہوئی تو حضرت مفتی سعید صاحب نے مجھے بلا کر کے چند منٹ بیانات کروائے. اس کے بعد تعلیم کا آغاز ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے سامنے یہ دارالحدیث نظر آ رہی ہے اپنی آن بان شان کے ساتھ، اور اس میں پورے سال حدیث کے درس ہوئے ہیں، حدیث کی تعلیم ہوئی ہے. اور حضرت مفتی سعید صاحب کا بیان جو ریکارڈ ہوا فیس بک پر اختتامی پروگرام میں، وہ سننے کے لائق تھا. ہم نے بھی اپنے چینل سے اسے شیئر کیا اور اس کو سنا، دل باغ باغ ہو گیا. خدا کی قسم اگر یہ لوگ نہیں رہیں گے
तो याद रखो पुलिस वालों का बोझ बढ़ जाएगा, पुलिस वालों की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। ये लोग हैं जो समाज को सही दिशा देने के लिए 24 घंटा अपना सर खपा रहे हैं, जी जान मेहनत कर रहे हैं। इसलिए समाज के हर आदमी के लिए रहमत की शक्ल में उलमाए किराम की मौजूदगी जिस इलाके में होती है, हर इलाके में रहमत की शक्ल में होती है। इनकी कदर करना और इनके कंधे से कंधे मिलाकर चलना ये वक्त का तकाजा है, ये वक्त का चैलेंज है। कोई मदरसा ध्वस्त करता है, कोई मदरसा मुनहदिम करता है, कहीं मदरसे खड़े हो जाते हैं, कोई मस्जिद मुनहदिम करता है, कहीं मस्जिदें अपनी आन बान शान के साथ दूसरी जगह पे तामीर हो जाती है। ये हौसला आपका है, ये जज्बा आपका है, ये उमंगें आपकी हैं कि कहीं पे रुसवाई होती है, रब्बुल आलमीन कहीं पे इज्जतों से नवाज देता है। होता है कि नहीं होता है? बोलिए होता है कि नहीं होता है? अगर मुल्क से कहीं पे खबर आई है कि फला जगह मदरसों को मिस्मार कर दिया गया, एक मदरसा मिस्मार होता है, लेकिन कितने मदरसे तामीर हो जाते हैं, आपको अंदाजा है इसका? नहीं अंदाजा है। अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितने मदरसे